شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الصقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري وذكر ذكر الله وذكر الله عبادة. صلوات محمد وعلى بلغت سعادت مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین قسیم النار والجنہ ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے ان کے فرزند اور جانشین برحق یوسف زہرا امام زمانہ جل اللہ علیہ شریف کی خدمت میں، اس کے بعد آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ہستی ہیں کہ جن کے دل میں ایمان رکھے بغیر کوئی بھی آدمی جو ہے اپنے آپ کو صاحب ایمان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ پیغمبر اپنی بزم میں صحابہ سے مسجد نبوی میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے: زینوا مجالسکم، اے میرے ساتھ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی بن ابی طالب سے، فإن ذکرہ ذکری، کیونکہ میرا ذکر یعنی علی کا ذکر، جو زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر جو ہے میرا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے علی کا ذکر بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ تفسیر سہلوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو زینت دی ہے انتبا و محتاب، جگمگانے ستاروں سے۔ اسی طرح زمین کو زینت دی ہے شہروں سے، شہروں کو زینت دی ہے اس میں عمارت و مکانات بنانے والوں سے، عمارت و مکانات کو زینت دی ہے اس میں جو ہے رہنے والوں سے، مسجد کو زینت دی ہے اس میں نماز پڑھنے والوں سے، امام بارگاہ کو زینت دی ہے اس میں مجلس کرنے والوں سے، اور مجلس کو زینت دی ہے ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ ابھی میں پس منظر بتاؤں مولا علیہ السلام کی ولادت کا، اس کے بعد چند معاملات آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری مثال وہ ہو گئی ہے کہ جس طرح ایک دن بہلول جو ہے وہ سمندر کے کنارے ایک پیالے میں پانی بھر رہا ہے، تو کسی نے کہا اچھا پانی بھر رہا ہے، پانی پیالہ چھوٹا سا ہے، اب وہ پانی بھرتے بھرتے پانی پیالے سے گر رہا ہے، تو کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا میں سمندر کو اس پیالے میں سمونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا بہلول اتنا بڑا سمندر ہے چھوٹے سے پیالے میں کیسے آئے گا؟ کہا میں بھی تو زمانے کو یہی بتا رہا ہوں، اتنا سا لوگوں کا دماغ ہے، اتنا بڑا علی ہے۔ تو لہذا جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے اس کیفیت میں بیت اللہ کے قریب گئی ہے۔ تاریخ میں ذکر ہے حضرت ابن عباس کا، ابن عباس جو ہے وہ ابھی دین محمد پہ نہیں آئے ہیں، دین اسلام ابھی قبول نہیں، دین ابراہیم پہ ہے، حضرت ابراہیم کے دین پہ، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دین تک جو ہے ان کی صحیفے تک جو ہے بہت سی چیزیں حلال تھی، جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا بہت سی چیزیں منع کر دی گئی یا حرام قرار دے دی
فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بیت اللہ کے قریب موجود تھے. میں نے دیکھا کہ میری بہو حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے قریب آئی ہے اور دیوار کعبہ سے اپنے آپ کو مس کیا ہے اور مس کیا ہے اس انداز میں پروردگار تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں, تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں. ان کا واسطہ اور جو میرے شکم میں بچہ اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دو. یعنی آپ دیکھیں گے انسان کی فطرت ہے جب کبھی کوئی چیز گر رہی ہو آدمی پیچھے ہٹتا ہے, مگر دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے, علی کی ماں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ بلانے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے, رب الجلال ہے. اور جب جو ہے بیت اللہ کے اندر چلی گئی ہیں وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا دیوار کعبہ برابر ہو گئی, دیوار کعبہ برابر ہو گئی. اچھا یہاں ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا اس میں سے اکثر لوگ جو ہے شادی شدہ ہیں, بال بچے والے. اگر ہم میں سے کسی کی بھی زوجہ 1 گھنٹے کے لیے بھی غائب ہو جائے تو ہمارے چہرے میں پریشانی کے آثار نمودار ہوں گے. بھائی ہماری عزت ہے, ہماری گھر کی عزت ہے, وہ اگر غائب ہو جائے یا کہیں چلی جائے ہمیں فکر مندی ہوگی. حضرت ابو طالب اپنے حجرے میں آرام سے بیٹھے ہوئے کیونکہ مطمئن ہے بلانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے, خالق اکبر ہے. 3 دن کے بعد جو ہے بیت اللہ سے باہر آئی ہیں فاطمہ بنت اسد, سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے استقبال کے لیے تشریف لے گئے کیونکہ وہ اپنی چچی کو کیا کہتے تھے, ماں کہتے تھے. فاطمہ بنت اسد کو, جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہتے تھے. اس کے بعد جو ہے کہا کہ بیٹا محمد میں نے دیکھا ہے 3 دن ہو گئے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پیغمبر کی گود میں علی کو دیا ہے. مولا علی علیہ السلام جب پیغمبر کی آغوش میں آئے نا تو کہتے فوراً جو ہے سردار اولیاء نے سردار رسالت ماں کے چہرے انور کو دیکھ کر آنکھیں کھولی. کہا یا علی کیا وجہ ہے, آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ کہا یا رسول اللہ کیسے آنکھیں کھولتا, خانہ کعبہ کی چھت پر جو ہے بت رکھے ہوئے تھے, وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا, بھلا کیسے گوارا کرتا کہ سب سے پہلے نظر بتوں پہ پڑے. تو لہذا اس کے بعد کہا یا علی کچھ سناؤ. علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ کیا سناؤں, تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. حالانکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. استاد قمر جلالی نے کیا خوب کہا کہ اسی لیے وحی الہی میں ہوئی تاخیر, علی کتاب سنائے تو پھر کتاب آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ پیغمبر لے کے چلے. اچھا وہاں عرب کے معاشرے میں ایک دستور تھا, وہ دستور یہ تھا کہ اردہا آتا تھا اور اگر جو بچہ جو ہے حلال سے پیدا ہو تو اس کو اذیت نہیں دیتا تھا اور اگر حلال کے مطابق نہ ہو تو اس کو چیخ پھاڑ کرتا تھا. جیسے ہی گہوارے کے قریب وہ اردہا آیا تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس اردہے کو 2 برابر تقسیم کر دیا. عرب والے پریشان ہو گئے, بھائی اب تو پہچان کیسے ہوگی, کون بچہ طہارت سے پیدا ہوا ہے, کون بچہ جو ہے نجاست سے پیدا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا جس کے دل میں اس بچے کی محبت ہے وہ طہارت سے پیدا ہوا ہے اور جس کے دل میں اس کے لیے بغض ہے وہ نجاست سے پیدا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو ہے تاریخ میں ابو جہل کو 2 تماچے بڑے مشہور لگے. ایک اس وقت جب اس نے خانہ کعبہ یعنی کہتے ہیں کہ بت جو رکھے ہوئے تھے بتوں کی خاک کا سرما بنایا اور کہتے ہیں علی کی پیشانی پہ لگانا چاہا تو کہتے ہیں ابو جہل کی داڑھی کو پکڑ کر مولا کائنات نے تماچا مارا. ایک اس وقت تماچا لگا ہے. اور ایک شب ہجرت جب اللہ کے نبی جو ہے علی علیہ السلام کو اپنے بستر میں سلا کے گئے, یا علی خطرے کی رات ہے, تلواروں کے سائے میں سونا ہے, تم نے علی بن کے نہیں سونا ہے, نبی بن کے سونا ہے. تو کہا یا رسول اللہ میں نبی بن کے کیسے سو جاؤں؟ کہتے ہیں کملی والی چادر اڑا دی, سرہانے اپنا ماما رکھ دیا اور صبح پوری رات جو ہے ابو جہل کا لشکر جو ہے محاصرہ کیا ہوا تھا حجر رسول کو, اور صبح جب وہ حجر رسول میں داخل ہوا تو غضب ہو گیا, سوئی نبوت تھی تو جاگی امامت. تو ایک مرتبہ اس نے کہا بتاؤ محمد کہاں ہے؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے. تو جب اس نے دیش میں آ کر مولا سے چیخ کر بات کری نا تو اس وقت حیدر کرام نے کہتے ہیں مولا کہ حیدر کرام نے تماچا مارا. استاد قمر جلالی نے کیا خوب کہا, وہ شب 10 کی وہ منہ بد صفات کا ہجرت کی شب بھی کھیل تھا بائیں ہاتھ کا. اچھا آج جو ہے آپ دیکھو گے لوگ جو ہے ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے علی کو بڑھاتے ہیں
یہ شیعہ جو ہے ہمارے صحابہ کو گھٹاتے ہیں. خدا کی قسم اس بندے پہ خدا رسول اور امام کی لعنت ہو کہ جو ہے علی کو خدا سے بڑھا دے. مگر کیا کروں، اللہ کے نبی بزم پیغمبر صحابہ میں منبر میں تشریف فرما ہو کر بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے بھی خدا سے کوئی حاجت طلب کرنا ہو تو میں خدا کی بارگاہ میں علی کا واسطہ دیتا ہوں. پروردگار بحق علی بن ابی طالب محمد مصطفیٰ کی مشکل کو آسان کر دو. جب سردار رسالت ماں کی بھی مشکل علی کے وسیلے سے حل ہوتی ہو تو جو جن کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں ان کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ صلوات پڑھو محمد والے کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کا دربار ہے. ایک شخص کو جو ہے دربار میں کھڑا کیا ہوا ہے. اس سے کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں قتل کریں گے. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. کہا کلمہ نہیں پڑھو گے تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا بھائی کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو یا کلمہ پڑھ لو جان بچ جائے گی. اس نے کہا کلمہ تو پڑھتا ہی نہیں. کہا بھائی آخری خواہش، کہا مجھے پیالے میں پانی پلا دو. تو ایک پیالے میں پانی لے کے آئے تو خلیفہ وقت سے وہ کہتا ہے کہ خلیفہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے. اس نے کہا ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں تجھے پانی پینے دیں گے. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں پیوں گا پانی. پیالے کو ہاتھ میں لے کر کہتا پورے دربار کو گواہ بناؤ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرو گے. اس نے جب خلیفہ نے دربار کو گواہ بنایا بھائی یہ شخص جب تک کلمہ نہیں پڑھے، اگر کلمہ پڑھے اس کو چھوڑ دیں گے، اگر کلمہ نہیں پڑھے لیکن اس کی آخری خواہش ہے پانی پلانے کی. اس نے کہا جب تک پانی پیو نہیں مجھے قتل نہیں کرو گے، پھانسی نہیں چڑھاؤ گے. کہا ٹھیک ہے پورے دربار کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جب تک یہ یہودی جو ہے کلمہ نہیں پڑھتا یا یہ جو ہے پانی نہیں پیتا اس کو قتل نہیں کروں گا. اتنے میں کہتے ہیں اس یہودی نے پانی کا پیالہ اونڈیل دیا زمین پر. کچی زمین تھی، پانی زمین پی گئی. اب وہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے بھائی کلمہ میں پڑھتا نہیں، وعدہ تو کر چکا ہے پانی نہ پیوں قتل نہیں کرے گا. اب کیا کریں؟ مشکل پڑی. ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے. درباری ملاؤں سے پوچھا بھائی کوئی مسئلے کا حل ہے؟ تو کوئی حل نہیں ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا جاؤ ابو تراب کو بلا کے لاؤ. مولا کائنات آئے اور پوچھا تو کلمہ نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں پڑھتا. تو کہتے ہیں پیالے کو لے کے گئے زمین کے قریب. زمین سے کہا تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں. بیٹے پہ لازم ہے باپ کا کہنا ماننا ہوا بیٹے پہ واجب ہے. تو میں تجھ سے کہتا ہوں واپس آ. پورے دربار نے دیکھا، خلیفہ نے دیکھا، یہودی نے دیکھا، زمین نے پیالے میں واپس پانی اڈیلا ہے اور وہ یہودی چلا کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ علی ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے گا مولا علی علیہ السلام جو ہے مظہر العجائب. ایک بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے اماں بتائیں آپ پڑھی ہے میں پڑھا ہوں. تو کہا بیٹا میں ماں اور تو بیٹا. کہا نہیں آپ یاد کریں جب میرے بابا حضرت ابو طالب صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی ایک اللہ نے آپ کو پریشان کیا تھا، ایک گھوڑا سوار نے بچایا تھا تو آپ نے تحفے میں گلوبن توڑ کے دے دیا تھا. اگر گلوبن ہاتھ میں رکھوں تو آپ مانیں گی میں بڑا آپ چھوٹی؟ اگر وہ گلوبن جو ہے میں آپ کو دوں تو آپ تسلیم کریں گی کہ میں بڑا آپ چھوٹی؟ کہاں میرا بیٹا حیدر اگر وہ گلوبن تم نے دیا تو میں تسلیم کر لوں گی کہ تو بڑا تیری ماں چھوٹی. تو کہتے ہیں کہ آستین سے نکال کے دیا بسم اللہ وباللہ ملت رسول اللہ. وہ گلوبن ماں کے ہاتھ پر رکھا، ماں پکار کے کہتی ہے میرا بیٹا حیدر تو بڑا ہے تیری ماں چھوٹی ہے. یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے جو ہے کہتے سلمان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا شرف دیا ہے. کل علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے ساتھ اتفاق کر رہے تھے. ابھی سلمان بیٹے ہی تھے. ابو ذر کھڑے ہو گئے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کر رسول کے صحابی ہو کر جھوٹ بول رہے ہو. ارے علی تو کل میرے گھر میں افطار کر رہے تھے. ابھی یہ دونوں بیٹھے نہیں تھے. کہتے ہیں مرداد کھڑے ہو گئے کہا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، علی نے تو میرے گھر افطار کیا ہے. 40 مقدس صحابہ ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے. تو یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سے زیادہ لوگوں کو جو ہے حیران کر دیا. سرکار نے فرمایا در حقیقت علی تو میرے ساتھ افطار کر رہے تھے. تو پوچھا یا اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ کہا علی ہے ہی ایسا، کسی نے نہیں پہچانا مجھ محمد کو سوائے اللہ کے یا علی کے. کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا اللہ کے علی کو. کیونکہ علی ہے ہی ایسی ہستی کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا علی آپ کہتے ہیں نا سلونی مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے، آپ بتائیے آج میں کیا کھاؤں گا. مولانا فرمایا آج
زمین آسمان ایک ہو جائے، علی بن ابی طالب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ آج وہ دودھ اور چاول کھائے گا۔ وہ کہنے لگا میری ضد ہے، آج میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ گھر گیا، بیوی سے کہا کیا بنایا ہے؟ کہا دودھ اور چاول۔ بیوی سے لڑ کر بھی گھر سے چلا گیا۔ پڑوس میں گیا، پڑوسیوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سب نے کہا بھائی دودھ اور چاول۔ ان سے بھی لڑ کر گیا تو کہتے دور سے قافلہ آ رہا تھا۔ قافلے والوں سے پوچھا قافلے والوں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، آج ہم نے دودھ اور چاول بنایا تھا۔ ان سے ابھی الجھ رہا تھا تو قافلے والوں نے سمجھا یہ تو ہماری بے عزتی کر رہا ہے، تو کہتے مار مار کے کھلایا۔ آگے جو ہے کہتے مولا علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، مولا نے پوچھا کیا کھا کے گیا ہے؟ کہنے لگا بھائی میں تو بس کچھ کھایا ہے۔ کہا دیکھ میرے کہنے میں کھاتا نہ صرف دودھ اور چاول کھاتا، مگر تو ساتھ میں مار دکھا کے آ رہا ہے۔ سلام پڑھے محمد۔ تین افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی مسلمان ہے، ایک آدمی مومن ہے اور ایک آدمی عیسائی ہے۔ اب وہ ایک مرغی ہے ان کے پاس، اب وہ تینوں کی نظر مرغی پہ ہے، کیا کرے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں ہم سو جاتے ہیں، ہم میں سے جو اچھا خواب دیکھے گا وہ یہ مرغی اس کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سو گئے سارے۔ اب وہ ہمارے مسلمان بھائی سے پوچھا ہاں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ میں پورے سرات پہ چلا گیا، اب وہاں تو جانے نہیں دیا۔ اللہ نے وہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی ایک لمبی دھوپ پیدا کی، انہوں نے جم ماری، میں نے بھی ماری، وہ جنت کی سیر کرائی، میں بڑا خوش ہوا۔ واہ واہ بھائی پہنچی بھی ہستی ہو تم۔ عیسائی سے پوچھا تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے 14 آسمان سے اور مجھے 14 آسمان کی سیر کرائی۔ تو مومن سے پوچھا بھائی تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں مولا علیہ السلام کو دیکھا۔ مولا نے فرمایا یہ عیسیٰ کے ساتھ 14 آسمان کی سیر کرنے گیا ہے اور یہ جو ہے وہ فلاں حضرت کی دھوپ پکڑ کے جنت کی سیر کرنے گیا۔ تو بیچارہ مومن یہاں بیٹھا ہے، مرغی کھا جا، تو میں مرغی کھا گیا۔ صلوات پڑھ محمد۔ لیکن یہ جو ماہ رجب ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو روایتوں میں مشہور ہو گیا ہے 13 رجب، در حقیقت جو ہے مولا علیہ السلام کا جو میلاد ہے، ولادت ہے، وہ 10 رجب ہے۔ 10 رجب کو حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لے گئی تھی بیت اللہ میں، اور کہتے ہیں کہ 15 رجب کو یعنی 13 رجب کو جو ہے آپ خانہ کعبہ سے باہر آئی تھی۔ اب چونکہ تاریخ میں ذکر ہوا ہے اکثریت سے، تو لہٰذا 13 رجب جو ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ روایت کیونکہ راوی جو راوی نے بیان کیا ہے روایتوں میں ہم وہی ذکر کرتے ہیں، لیکن جو علماء سے ہم نے سنا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی، عجیب لگ رہی ہوگی، یار یہ تو بھائی انہونی بات ہے، یہ کوئی نئی بات ہے۔ نئی بات نہیں ہے، در حقیقت ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، کہتے ہیں خود حکمت ہو ولو بالکافر، حکمت کی بات کسی کافر سے بھی ملنی تو لے لو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عالم کوئی بیان کرے تو وہ لینا ہے، حق بات جو ہے کہیں سے بھی ملتی ہے، اچھی اور اصلاح کی بات۔ سب سے پہلی چیز جو ہے مولا علیہ السلام کی، اگر آپ کبھی اللہ سے دعا کریں نا تو آپ دعا کریں پروردگار جو مولا علی کی شجاعت ایک سمندر تھی نا، اس کا ایک قطرہ ہی ہمیں عطا کر دے۔ علی بن ابی طالب کے ساتھ جو عبادت علی علیہ السلام کرتے تھے، تقویٰ مولا علی کی ذات میں تھا، وہ ایک سمندر تھا، اس کا ایک قطرہ ہی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم مومن کامل بن جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آخر میں دعا کو ہوں پروردگار عالم بحق محمد وعلی محمد بحق مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، پروردگار ہمیں مولا علی علیہ السلام کا مخلص شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا جتنے بھی ہاتھ تیری درگاہ میں بلند ہیں، اور خاص طور پہ جو تبرک کا اہتمام کیا ہے ہمارے تمیر حسین رضوی صاحب نے، ان کی جو بھی شرعی حاجت کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ان کی والد محترم کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے شہداء کو شہداء کے برکت سے مبشور فرما۔ میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں پروردگار جن لوگوں کے ہاتھ جو ہے ہمارے قوم کے بے گناہوں کے خون سے رنگین ہیں، ان کو ان کے سہولت کاروں کو اور انہیں تعاون کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جتنے مومن مومنات طرح بصیر ہیں، عبد اللہ شیخ ابراہیم زرزگی سمیت جو ہے پوری دنیا میں جیلوں میں بے گناہ قید ہے، ان تمام کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات بے اولاد ہیں، بحق مولا علی علیہ السلام انہیں اولاد جنت عطا فرما۔ صاحب اولاد ہیں ان کو اللہ کو نیک و صالح قرار دے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام بے روزگاروں کو اللہ عطا فرما۔
جشن کی جو ہے مرحومی کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار روز محشر میں کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور کو میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کا انصار میں شمار فرما، قلب امام زمانہ کو ہم سب سے خوش و راضی فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، جن جن مومنین نے دعا کی التماس کی ہے تو جو بھی شرعی حاجت کو پورا فرما، جن گھرانوں میں بیٹیوں کے بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے خزانہ غیب سے بلا اسباب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے ظاہری اختلافات کو پس پوچھ ڈال کر امن و سکون و اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ رسول الحمد دین رسول اخلاص ہم سب کے مرحومین کل شہداء کے لیے خصوصاً تنویر حسین رضوی صاحب کے والد محترم کی روح کی رحمہ اللہ و من یقرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات اللهم بيننا وبين الخيرات انك مجيب دعوات انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين